بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے شخصیت نمبر 50 پر 1 آج ہم ملاقات کراتے ہیں آپ لوگوں کو ایک ایسی شخصیت سے جو علمی دنیا میں بہت ہی مشہور اور معروف شخصیت ہیں، امام سیوطی رحمہ اللہ۔ آپ کی کنیت ابو الفضل عبد الرحمن بن ابو بکر نام السیوطی 840 پر 9 ہجری میں اسیوط نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو علمی اور دینی گھرانہ تھا۔ آپ کے والد صاحب ایک بہترین عالم تھے اور بلند علمی درجے پر فائز تھے۔ آپ کی تربیت و پرداخت اس حالت میں ہوئی کہ آپ یتیم تھے۔ جب امام سیوطی رحمہ اللہ کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو آپ کی عمر 6 برس تھی۔ 8 برس کے ہونے تک حفظ مکمل کر لیے تھے اور اسی عمر میں عمدہ، منہاج، الفقہ والاصول، الفیہ ابن مالک، ایسی کتابیں آپ حفظ کر لیے تھے۔ اسی بنا آپ کا ادراک اور آپ کی معرفت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ کئی علماء آپ کی رعایت کرتے تھے اور آپ پر خاص کر توجہ دیا کرتے تھے۔ کمال بن حمام الحنفی ایک عالم تھے جو اس وقت کے بہترین علماء میں سے ایک عالم مانے جاتے تھے۔ ان سے آپ بہت زیادہ متاثر تھے۔ خاص کر ان کی جو عادت تھی کہ وہ بادشاہ اور ارباب حکومت سے دور رہتے تھے، یہ عادت آپ کو بہت زیادہ پسند آتی تھی۔ آپ کا زمانہ وہ زمانہ تھا جہاں علماء کی کثرت تھی۔ آپ نے نحو، فقہ، فرائض، ان جیسے فنون میں بھی مہارت حاصل کی۔ اپنی عمر کے 17ویں برس میں آپ نے سب سے پہلی کتاب لکھی۔ کتاب کا نام تھا شرح الاستعاذہ والبسملہ۔ اس کتاب کے لکھنے کے بعد آپ کے جو استاد تھے امام بلقینی رحمہ اللہ، انہوں نے آپ کی خوب تعریف کی۔ آپ کے 600 سے زیادہ اساتذہ بتائے جاتے ہیں۔ ان میں سے آئیے چند نام معلوم کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، شمس الدین، شیخ باقیر، جلال الدین المحلی، محمد الجیلانی، یہ چند نام ہیں۔ اسی طرح آپ کے تلامذہ کے چند نام معلوم کریں۔ شمس الدین الداؤدی، شمس الدین ابن طولون، ابن ایاس، برہان الدین، نور الدین، فخر الدین، محب الدین، زین الدین۔ عجیب بات ہے، دیکھیے کہ ہر ایک تلامذہ کے نام میں دین شامل ہے۔ آپ کی علمی رحلات کا اگر ہم تذکرہ کریں تو آپ فیوم، دمیاط، محلہ، شام، یمن، مغرب، تکرور، حجاز، ان تمام گاؤں کی طرف رحلت کر کے علم کو حاصل کیے ہیں۔ بلکہ جب حجاز گئے تھے تو زمزم کا پانی پیا اور پیتے وقت یہ دعا کی کہ سراج الدین بلقینی رحمہ اللہ کی طرح فقہ مجھے بھی حاصل ہو اور ابن حجر رحمہ اللہ کی طرح حدیث میں رتبہ میں بھی پاؤں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کے عصر میں، ان کے دور میں 13 بادشاہ تھے، لیکن آپ کا تعلق ان سے نہیں کے برابر تھا۔ کبھی کبھی ان سے باتیں ہو جاتی، ملاقاتیں ہو جاتی، نہیں تو اکثر ان سے دور ہی رہا کرتے تھے۔ بعض امراء آپ کی زیارت کے لیے بھی آتے تھے اور قیمتی ہدایہ پیش کرتے تھے، لیکن آپ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ واپس کر دیتے تھے۔ اور کئی مرتبہ
بادشاہ کی دعوت کا انکار بھی کر دیے تھے، یعنی بادشاہ ان کو دعوت دیے تھے لیکن آپ نے احترام کے ساتھ، عزت و تکریم کے ساتھ انکار کر دیے تھے۔ اور اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھے ہیں جس کا عنوان انہوں نے یوں رکھا، ما وراء الاساتین فی عدم التردد علی السلاطین۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کی کئی تالیفات ہیں۔ اتنے تالیفات ہونے کا سبب اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو کئی اسباب ملیں گے۔ نمبر 1، آپ اپنے وقت کو عمل کے لیے مکمل طور پر فارغ کر لیے تھے۔ نمبر 2، بشکل لائبریری آپ کے پاس کتابوں کی کثرت تھی۔ نمبر 3، اللہ کا فضل و کرم رہا کہ آپ کے مشائخ کی بھی کثرت تھی۔ نمبر 4، آپ نے جو رحلات کیے وہ بھی کثرت کے ساتھ کیے تھے۔ نمبر 5، آپ لکھنے میں بہت زیادہ تیز تھے۔ گویا کہ آپ نے جو پہلی کتاب لکھی اپنے عمر کے 17ویں برس میں، اس وقت سے جب لکھنا شروع کیا آپ نے تو مسلسل 22 سال کتابت کے لیے آپ نے اپنی عمر کو فارغ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر امام سیوطی رحمہ اللہ کی عمر کو ان کے لکھے کتابوں کے اوراق پر تقسیم کیا جائے تو ایک دن میں گویا کہ 40 اوراق آپ لکھا کرتے تھے۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ کی خواہش تھی کہ 9ویں صدی کے مجدد وہ بنے۔ خود کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت و فضل سے میں یہ امید کیا تھا کہ میں اس 9ویں صدی کا مبعوث میں ہی بنوں، کہ انواع علوم میں علمی سمندر تھا۔ یعنی جو حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے، تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ 9ویں صدی کے مجدد آپ بنے، کیونکہ آپ کی کتابیں ہر میدان میں اور ہر فن میں موجود ہیں، اسی لیے یہ خواہش ہوئی تھی۔ اب آئیے امام سیوطی رحمہ اللہ کی علمی کارناموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کی اتنی اور ایسی مؤلفات ہیں کہ آج کے مؤسسات اور مراکز بحوث بھی مال ہونے کے باوجود، علماء ہونے کے باوجود، جدید ذرائع ہونے کے باوجود، مصادر و مراجع ہونے کے باوجود، کمپیوٹر اس طرح کی چیزیں ہونے کے باوجود بھی ان کی طرح مؤلفات نہیں نکال سکتے۔ اس میں شک نہیں کہ امام سیوطی رحمہ اللہ کی جو تالیفات ہیں ان کے پیچھے اللہ کی توفیق شامل حال تھی، اور انہیں علمی خزانہ بھی خوب ملا تھا۔ وہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان، بدیع، ان تمام علوم میں مجھے علم کا سمندر عطا کیا گیا تھا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس علمی خزانے کو جو پایا، اگر ہم پانے کے اسباب پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ امام سیوطی رحمہ اللہ کے اندر علم کا شوق، آگے بڑھنے کا جذبہ، میدان زندگی میں آگے رہنے کی خواہش، عام زندگی اور بیکار فارغ امور سے دوری، مصادر کی کثرت، اور آپ کے والد صاحب رحمہ اللہ کی چھوڑی ہوئی وہ لائبریری جن میں بڑی زبردست کتابیں موجود تھیں، یہ تمام اسباب ہیں جن کی وجہ سے آپ زبردست علمی صلاحیت والے بنے۔ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو امام سیوطی رحمہ اللہ انسائکلوپیڈیا تھے، ایک مسئلے میں کئی اقوال اور منقولات جمع کر دیتے تھے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتابوں میں آپ نے جو منہج اختیار کیا اور ان میں جو خصوصیات ہیں ان میں اگر غور کریں تو آپ کے ان کتابوں سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نقل کرنے میں امانت کا خیال کرتے تھے۔ آپ ہر قول کو قائل کی طرف ضرور منسوب کرتے، جیسا کہ آپ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2،
ایسی کتابوں کے حوالے آپ نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں جو کتابیں آج ختم یا ناپید ہیں۔ نمبر 3، مسئلے میں مختلف اقوال کا ذکر کرتے ہیں، قائلین کے نام کے ساتھ اور دلائل کا مناقشہ کرتے ہیں، راجح یا توقف بھی بتاتے ہیں۔ اب آئیے ایک نظر ہم آپ کی کتابوں پر ڈالتے ہیں۔ آپ کی کتابیں، جیسا کہ ہم نے کہا، ہر فن میں آپ کی کتابیں موجود ہیں۔ فن تاریخ میں آپ کی کتابیں حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ، التحفۃ الظریفہ فی السیرہ الشریفہ، تاریخ الخلفاء۔ طبقات میں آپ کی 50 پر 5 کتابیں بتائی جاتی ہیں، 55 کتابیں بتائی جاتی ہیں۔ یہاں پر ہم 2 کتابیں بیان کرتے ہیں، عین الاصابہ فی معرفۃ الصحابہ، بغیۃ الوعات فی طبقات النحات۔ علوم القرآن میں آپ کی کتابیں الاتقان فی علوم القرآن، التبحیر فی علوم التفسیر، متشابہ القرآن، الاکلیل فی استنباط التنزیل، طبقات المفسرین، الالفیہ فی القراءات العشر، الناسخ والمنسوخ فی القرآن۔ تفسیر میں الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، ترجمان القرآن، تفسیر الجلالین۔ یہ تو معلوم ہے، سورۃ الکہف تا سورۃ الناس اور سورہ فاتحہ کی تفسیر جلال الدین محلی جو آپ کے استاد تھے وہ کیے تھے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو اس تفسیر کو جو باقی سورے تھے ان کی تفسیر آپ نے اسی نہج پر، جو نہج آپ کے استاد نے اختیار کیا تھا، اسی نہج پر آپ نے باقی سورتوں کی تفسیر لکھی۔ اسی لیے 2 جن کے نام ہیں جلال الدین السیوطی اور جلال الدین المحلی، یہ استاد ہیں، جلال الدین سیوطی ان کے شاگرد ہیں، دونوں کے ناموں پر تفسیر کا نام ہے جلالین۔ حدیث میں تنویر الحوالک فی شرح موطأ الامام مالک، جمع الجوامع، الدر المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ، المنتقى من شعب الایمان للبیہقی، اسماء المدلسین، آداب الفتیہ، طبقات الحفاظ۔ فقہ میں الحاوی فی الفتاوی، الجامع فی الفرائض۔ لغت میں الاشباہ والنظائر فی اللغہ، الاقتراح فی النحو، المہذب فیما ورد فی القرآن من المعرب، البہجہ المرضیہ فی شرح الفیہ ابن مالک۔ اب آئیے آپ کی کتابوں کی 3 باتیں معلوم کرتے ہیں، یعنی خصوصیت یہ سمجھیے۔ نمبر 1، آپ کی کتابیں مختلف موضوعات پر ہیں۔ نمبر 2، آپ کی چند اوراق پر مشتمل چھوٹی کتابیں بھی ہیں اور بہت مجلدوں پر مشتمل بڑی کتابیں بھی موجود ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ مفتی بھی تھے، مدرس بھی تھے۔ تدریس میں آپ کو بدر الدین حسن جو فرائض میں بہترین ماہر ہیں، وہ آپ کے شاگرد ہیں، 10 سال تک آپ کو لازم پکڑے رہے۔ اسی طرح سراج الدین انصاری 20 سال تک آپ کو لازم پکڑے رہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد حدیث کا املا کرانا بھی آپ شروع کیے تھے۔ 902 ہجری میں المتوکل عباسی کے دور میں آپ قاضی بھی بنے۔ اب آئیے آخری بات بتائیں کہ آپ کا انتقال 911 ہجری میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔